اللہ رب العزت دی حمد و ثنا نعت حبیب کبریا علیہ تحیت و ثناء بعد حضرات علماء کرام صراخان مصطفیٰ، میرے عزیز دوستو بزرگوں، قائدی بابرکت محفل و سلسلہ ایصال ثواب سالانہ ختم شریف محترم المقام مرزا صفدر بیگ صاحب، مرزا عادر صاحب، مدر صاحب اور مرزا ظفر بیگ صاحب انہاں دے والدین دا سالانہ ختم شریف ہے۔ میں آپ تسی سارے جمع آیا اللہ کم الحاکمین دی بارگاہ وچ دعائے رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ مرحومین دی بخشش فرمائے، قبلہ بیگ برادران دے والدین و جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ دین مقام عطا فرمائے۔ حضرات دی وقار، آپ حضرات دے سامنے رب دے قرآن وچوں چند کلمات طیبات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعائے رب ذوالجلال حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک موسم ٹھنڈا ہے، لیکن ایمان دی اگر حرارت مل گئی، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حرارت مل گئی تو انشاءاللہ پھر ٹھنڈ کچھ نہیں آکل گئی۔ تسی بھی وقت کٹ کے آئے ہو، تسی مصروف ہو، تہاڈیاں دعاواں دے صدقہ اسی بھی مصروف ہاں، لیکن جس مقصد واسطے بیٹھے ہیں خلوص نیت دے نال، اگر مرن والے واسطے اسا دعا کر دیتی تو اسا آمین کہہ دیتا تو انہاں دی بخشش دا نجات بن جائے گا، ذریعہ بن جائے گی دعا ساڑی، اور ساڑا ایتھے مل بیٹھنا انشاءاللہ رائے گانی جان لگا، جتھے میں ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ، ذکر اہل بیت کر دیا ثواب ہوئے گا، تو انہوں بھی اس طرح ثواب ملے گا۔ توجہ فرماؤ، اللہ کریم نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے۔ یا اللہ کی فیصلہ فرمایا ہے؟ فرمایا اللہ تعبدو الا ایاہ، کہ اللہ دے سوا کسی دی عبادت نہ کیتی جائے۔ عبادت دے لائق ذات اگر ہے تو صرف اللہ دی ذات ہے۔ سارے بولو کی دی ذات ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ اللہ دے سوا کسی نو سجدہ کرنا جائز ہی نہیں، کوئی بندگی دے لائق نہیں، کوئی پوجا دے لائق نہیں، کوئی پرستش دے لائق نہیں۔ عبادت دے لائق ذات صرف اللہ دی ذات ہے۔ اسی اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ اپنی جبین نیاز نو جھکانے ہاں۔ اے سرکار دا کرم ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں جبیناں نو لوکاں دے کے جھکان تو روک دیتا ہے۔ بُدھا دے سامنے لوگ سجدے کر دے سن، بُدھا دے سامنے اپنے سر جھکان دے سن۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک کوئی ذات ہے جس دے سامنے سجدہ کرنا ہے، وہ کی دی ذات ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ اللہ دے سوا کسی نو سجدہ جائز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید دا اعلان کیتا، اپنی توحید دا اعلان کرنے کی بعد نہ کسی اور چیز دا ذکر فرمایا ہے، نال ہی فرما دیتا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین دے نال احسان کرو، اپنے والدین دے نال نیکی کرو، اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرو۔ حضرات دی وقار، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سے سرکار نے فرمایا ہما جنتو کا و نارو کا، ماں تے باپ دوا دی شان سرکار بیان فرمائی، فرمایا ہما جنتو کا و نارو کا، فرمایا اے دو میں تیرے واسطے جنت بھی نے تے جہنم بھی نے۔ ماں باپ، فرمایا اگر انہاں دی خدمت کر کے انہاں نو راضی کر لیں گا تے اے تیرے واسطے جنت بن جان گے، اگر والدین دی گستاخی کر لئی، بے ادبی ہو گئی تے پھر تیرے واسطے جہنم بن جان گے۔
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں جتھے والدین دی خدمت کریے تے بڑیاں شانہ لب دیا نے نا، بڑا مقام ملتا ہے، بڑا مرتبہ ملتا ہے۔ اگر نافرمانی کر لئیے تے او دے واسطے وعید بھی بڑی سخت ہے، او دے واسطے سزا بھی بڑی سخت ہے۔ میں ایک دی گل تو انہوں اس تے ضرور عرض کرنی ہے کہ والدین دی جڑا نافرمانی کرے ہو دا کی حال ہوتا ہے، کیونکہ نوجوان سمجھتے نے کیسی جو مرضی کر لئیے، بابے نو کیڑا پتہ ہے، بابے نو کی پتہ ہے تو پاگل ہے، ان کا کوئی سمجھ نہیں ہے، سارا پتہ سانو ہے، لیکن اس کم عقل نو یہ نہیں پتہ بھی بابا ایویں نہیں کوئی بن جاتا، بابا ایویں نہیں بندا، او جناب ایویں نہیں تو پوئے چوال چٹے ہو جاندے، انہیں زندگی گزاری ہوتی ہے، سارے تجربات وہ دیکھو ہوندے نے، بابے نو سب کچھ پتہ ہوندہ ہے، لیکن گل ہے کہ تیرے نالو اس طرح گل کردہ نہیں، باہر کسی نے بندہ کر کے بیکھے نا ایک جناب والا ہاتھ چوک دے ہوتے اگوں 10 پہندیاں نے، تے ماں باپ بھی نے اونچا بھی کدے بول لے نا پتر، ماں پیو آندے نے چلو پتر جو ہے پھر کی کریے۔ ہاں یہ نہیں سمجھنا کہ انہوں نہیں پتا، انہوں سب کچھ پتا ہے۔ میں عرض کر رہا کہ جتھے والدین دی دعا لگ دیئے بڑا مقام رکھ دیئے، بڑا مرتبہ رکھ دیئے، والدین دی دعا وچ بڑا اثر ہے، کنہ کا اثر ہے، سماعت فرماؤ تذکرۃ الاولیاء دے اندر ایک گل موجود ہے کہ ایک اللہ دے ولی دا مرید سی تے حج تے جان لگا تے جان لگیا کہنے لگا چلو پیرہ نو مل چلیے، پیرہ کو لایا مل لگا، پیر صاحبی کو دیندار سن، بوٹی والے پیر نہیں سن کہ جنہاں نو خود دی خبر نہ ہوئے، دین دی خبر نہ ہوئے، ماں باپ دی عزت احترام دا نہ پتہ ہوئے۔ پیر صاحب نے آکھیا ہوئے جان تے لگا ہے ماں پیو کو اجازت لئیا، یہ آکھیا ماں پیو کو اجازت لئیا، انہیں کہا جی اجازت لئیے، پر فرمایا پھر پر کی ہویا، اماں جی راضی کوئی نہیں، اماں جی راضی کوئی نہیں، فرمایا پھر واپس چلا جا، ماں نو پہلے راضی کر تے پھر حج تے جائیں، جب ماں ناراض ہوئی تے تیرے حج تے جان دا فائدہ نہیں ہونا، جا ماں نو راضی کر۔ عرض کیتا حضور شوق بڑا ہے میں حج تے جاواں، اللہ دا گھر جا کے ویکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا روضہ ویکھا، فرمایا پر ماں نو راضی کرنا، جب ماں راضی ہوئی تے پھر جا پھر فائدہ ہی، انہیں آکھا دل بڑا کرتا ہے، شوق بڑا ہے۔ اس اللہ دے ولی نے فرمایا چل یار انج کر میرے نال سودا کر لے، انہوں نے کہا جی کیڑی گل تے سودا کراں، فرمایا میں 60 حج کیتے نے، کتنے حج بول دے سارے 60 حج کیتے نے، تسی کو بول دے چال دے پھر من پتہ لگ دا تو سمجھ آ رہی ہے، جے بولو چال میں پھر پتہ لگ دا اتوں دی تقریر لگ دی جا رہی ہے، کتنے حج کیتے لے 60 حج کیتے نے، فرمایا میرے نال سودا کر لے، ایتھوں واپس چلا جا، ماں نو آکھ ماں جی میں تہاڈی خدمت واسطے واپس آ گیا، نہیں حج تے جا رہا، فرمایا خوش ہو کے جیڑی ماں دعا دے دی او منو دے دی تے 60 حج میرے کو تو لے لے، 60 حج میرے تو لے لیں تے راضی ہو کہ ماں جیڑی تینو دعا دوے دی نا او منو دے دیں، تے پھر اس بندے نو پتہ لگیا کہ ماں دی دعا وچ اینا اثر ہے کہ میرے پیر منو 60 حجاں دا ثواب پہ دیندے نے تے ایک دعا جڑی ماں دلوں کر دی او میرے کو لے رہے لے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اینا ماں باپ دی دعا وچ اثر جے، ماں باپ راضی ہو کے دعا کرن تے پھر کرم بھی بڑے ہو جاندے نے، تے مائی بابا ناراض ہو جاندے پھر ذلت بھی بڑی ویکھنی پیندی ہے، رسوائی بھی بڑی ویکھنی پیندی جے۔ سماعت فرماؤ جی، اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں حضرت مولا علی، سبحان اللہ، کچھ ہی بولو سبحان اللہ، کیونکہ مولا علی دا ذکر ایسا ہے، صحابہ فرماندے نے جدو اسی کسی نو چیک کرنا ہوندا سی نا کہ بندہ مومن ہے یا منافق ہے تے ذکر علی کر دے سا،
تے جے تے چہرہ کھل جاندا سی سمجھدے سا مومن ہے، تے جے دن دے 12 بج جاندے شہر تے پھر سمجھدا پکا منافق ہے۔ تے او قرآن حدیث فرماندا ہے کہ اپنے مسلمان بھرا دے متعلق گمان ہے نا جڑا خیال چنگا رکھنا چاہیے، تے میرا گمان تواڈے متعلق اپنے متعلق اچھا ہی ہے کہ اسی سارے مومن ہاں، ساڈے چ منافق کوئی نہیں۔ تے پھر ذکر علی سن کے نہ سن کے ایک باری محبت نہ کھو سبحان اللہ، ماشاءاللہ پتہ لگا تسی بیٹھے ہو جن دے، اللہ تانوں سلامت رکھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا نبی دے پیر علی صحابہ دے مشیر علی تے اساں سنیاں دے پیر علی حضرت مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اپنے گھر تشریف فرمانے تے گوانڈوں کسے دے رون دی آواز آئی ہے، کسے دے رونے دی آواز آئی ہے۔ ماشاءاللہ میرے بھائی ظفر صاحب نے باروں کل فون کیتا انہاں کہا جی ضرور تساں کل جانا ہے ختم شریف وچ، میرے ماں باپ دا ختم ہے، ضرور جناب حاضری دینی، میں کہ انشاءاللہ ضرور جاواں گے۔ توجہ دے نال سماعت فرمایا جے مولا علی سرکار نو کسے دے رون دی آواز آئی، گوانڈو رونے دی آواز آئی ہے۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا حسین اے میرے پیارے بیٹے حسین، ہاتھ بن کے عرض کی تھی جی ابا جی پیارے علی کی حکم ہے۔ فرمایا پترا گوانڈی دے رون دی آواز آئی ہے، گوانڈی رو کے عرض پیا کر دے مولا جے تو منو معاف نہ کرے گا منو کون معاف کرے گا، یا اللہ کدے بوئے تے جاواں گا کدے دروازے تے جاواں گا۔ اے رویا نہ تے آواز مولا علی نو گئی۔ حضرت مولا علی نے فرمایا پیارے حسین بیٹا جا جا کے گوانڈی نو پوچھ گیا تنو کی مرضے تنو کنے رولایا ہے کیوں پیا رو رہا ہے۔ اج یار ایتھے ایک منٹ رک کے میں عرض کراں گوانڈ دا گھر پاویں ساڈے براد ہی ہوئے سانو کوئی خبر نہیں ادھر کی ہو رہا ہے۔ گوانڈیاں دے بڑے حقوق اسلام نے بیان کیتے نے، پر آج جے اسی چنگی کوئی چیز پکا لئیے آنے دروازہ بند کر دے کوئی بندہ کھانا لانا آ جائے، اے جناب والا تقسیم کرنے والا دروازہ سب بند کر دیتا ہے۔ آج تو 40 سال پیچھے لگے جاؤ ایک گھر دے اندر اگر ہانڈی پک دیئے جمع 5 دے اندر تقسیم ہو جان دیئے، وہ آندے نے چاچی ارانو ہی دے آؤ لالے ارانو ہی دے کے آ جاؤ برکت دانسی۔ جناب والا تقسیم والا سا دروازہ بند کیتا ہے تاہی تے ساڑی برکت ختم ہو گئی ہے۔ سنو سنو مولا علی نے فرمایا حسین بیٹا گوانڈی دے رون دی آواز آئی ہے جا پتہ کر کی گلے کیوں پیا رو رہا ہے۔ آقا حسین آئے نے آئے جس ویلے تے آگے آواز کی دیتی ایک دروازے تے آگ کھڑے ہوئے نے فرمایا السلام علیکم۔ ایک میری سبحان اللہ کوئی تو میں دونوں مسئلہ دس رہے اب سب کی فرمایا السلام علیکم۔ ساڑھا دین کی دستہ اسلام کی دستہ ہے جدوں کسے نال ملو تے کی آکھو السلام علیکم۔ آج لوگاں نے اور طریقے کر لے لے میں کہے یہ جڑے تسی طریقے کر دیو اے کوئی نہیں جے دین اسلام ہے۔ سرکار فرماندے نے سنو سرکار نے دسیا ہے اہل بیت نے سنو دسیا ہے مولا علی نے دسیا ہے امام حسین نے دسیا ہے جدوں کسے نال جا کے ملو تے کی آکھو السلام علیکم۔ جس ویلے آپ نے سلام کیتا اگلے بندے نے وعلیکم السلام کیا او دا چہرہ انج دیوار وال سی۔ آقا حسین انج پیچھوں دروازے بلو آئے نے سلام کیتا انہیں جواب دیتا پہلے انہوں نے آئے او دیاں اکھاں میں چھوان سو جاری نے انج جس ویلے موڑ کے آقا حسین نو ویکھ دائے آپ دے چہرے نو ویکھ کے مسکران لگ پیا، آپ دے چہرے نو ویکھ کے مسکران لگ پیا کیسا پیارا چہرہ ہے۔ میاں محمد بخشا بار فکری رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے آل نبی اولاد علی دی صورت شکل
انہاں دی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جان دی آقا حسین دے چہرے نوں ویکھیا مسکران لگ پیا آقا حسین نے فرمایا یار پہلے رونیا سے مینوں ویکھ کے مسکران لگ پیا کی وجہ ہے او ویکھ کے تے خوش ہو کے آندا ہے اے آقا حسین پہلے میں رو کے دعا پیا منگدا سا مینوں یقین نہیں سی میری دعا قبول ہوے یا نہ ہوے تواڈے چہرے نوں ویکھیا ہے مینوں یقین ہو گیا میری رب دعا قبول کر لوے اللہ اکبر کبیرہ کا حسین دے چہرے نوں ویکھ کے مسکرا کے آندا ہے فاطمہ دے لال سونیا تیری نہیں مثال سونیا بولو فاطمہ دے لال سونیا تیری نہیں مثال سونیا